بلکہ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا، آپ نے کہا کہ مل کر بیٹھنا، اسی سے بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اس مل کے بیٹھنے کی کا ہی ایک سلسلہ تھا. ANP کی ایک بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس تھی، آپ لوگ گئے. پیپلز پارٹی جو ہے ان کی بھی نمائندگی ہم نے وہاں پہ دیکھی. میں نیازی صاحب سے پوچھوں گی PTI کیوں نہیں گئی، لیکن سر آپ لوگوں کے اینڈ پر یہ کہ باتیں بہت اچھی اچھی کی. عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ ویسے بھی گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ نیشنل ڈائیلاگ جو ہے اس کی ضرورت ہے اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. انہوں نے کہا جی میں جاتا ہوں پرائم منسٹر کے پاس، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن جب اعلامیہ پڑھا گیا واک آؤٹ کر دیا، چلے گئے، اٹھ کے سائن نہیں کیا. طارق فضل چودھری صاحب نے بھی اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی. تو مجھے بتائیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہاں پر موجودگی کو خالی انڈورس کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ایک بات ہے، مجھے بتائیں، ہم حکومت ہے، ہمیں انہوں نے اعلامیہ پیش کرنا تھا تو ہم کیا انہوں نے بلائی تھی یا تو پھر جاتے ہی نہیں دیکھا نا. نہیں ہم آ گئے، چلے گئے، شامل ہو گئے نا APC میں. وہی ہمیں آپ نے پیش کرنا ہے تو ہم سے کیا سائن کرائیں گے؟ یہ تو کیا ہمیں دیکھیں بات ہے. دوسری بات ہے لیجسلیشن والی بات کی. اپوزیشن میں یہ بیٹھے ہیں نا، یہ کبھی اس طرف آئے، کبھی ایک ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی ہے. حکومت ہے آپ کو بلاتی ہے، PM صاحب نے ابھی بھی بلایا، جب بھی بلایا کہ آ جائیں. مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے نہیں بات کرنی، ہم نے ان سے بات کرو، کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. اور بھائی آپ نے اگر ان سے آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی. سر خالی بلانے سے آپ کو لگتا ہے بات بن جائے گی؟ بیان دینے سے آپ لوگوں کو کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے پڑیں گے ان کو ساتھ بٹھانے کے لیے. سب سے پہلے ٹو بگن ود ان کی لیڈر سے ملاقات کا ہی کوئی سسٹم سیدھا کریں. دیکھیں ایک میں آپ کو بات آج بتاؤں، یہ ہائی کورٹ سے آرڈر ہے، ہائی کورٹ کی ہر بات کی امپلیمنٹیشن جس کو وائلیٹ کرتی ہے. کوئی وائلیٹ نہیں، جیل کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہر منگل اور ہر جمعرات کو یہ جاتے ہیں. دیکھیں کرتے کیا ہے، یہ وہاں جا کے اکٹھے کرنے کے لیے، وہاں میڈیا سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں. جس سے ملنا ہوتا ہے وہ ملتا ہے. ہم نے تو نیازی صاحب نے لسٹ بنانے والوں میں شامل ہے، ان کی ملاقات نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں نا، یہ مارچ اپریل میں لاسٹ ملاقات. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ نے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، ہم اس میں انوالو بھی نہیں ہے، نہ پنجاب حکومت نہ کچھ. یہ ان کے کہتے ہیں جی عمران خان نے کہا جی مجھے یہ کھانا چاہیے، پرووائڈ کر دیا. کورٹ کا کیا؟ اچھا آپ بار بار کہہ رہے کورٹ کا کیا آرڈر ہے آپ کو پتا؟ نہیں کورٹ کا آرڈر یہ ہے کہ جو یہ لسٹ ہے وہ ان سے ملے. وہ دیکھیں نا راجہ جو یہ لسٹ دیتے ہیں وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے. دیکھیں ملاقات ہوتی ہے نا جی. اچھا مجھے بتائیں، یہ کل بھی لسٹ دیں گے، میں ابھی بتا دوں، یہ میرے سے یہ بات اور فیملی بھی ہے. یہ عدالت میں جو لسٹ دیتے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے، وہ جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، سلمان اکرم راجہ کی آپ نے باتیں سنی تھی، جس کے میں نے نام دیا وہ نہیں گئے، دوسرے چلے گئے. یہ بات ہوتی ہے نا. اچھا باہر جو کھڑا کہتا ہے جی ہم آئے نہیں تھے، کبھی یہ 7-8 بجے رات کو کھڑے ہوتے ہیں. دیکھو بھائی وہ جیل ہے، اسے کوئی مینیو نہیں سر، وہ جاتے ہیں ملاقات کے وقت، اس کے بعد پروٹیسٹ کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں. آپ لوگ جانے نہیں دیں. آپ نے خود بات کر دی نا، یہ وہاں جاتے اس لیے. علیمہ باجی آپ دیکھتے ہیں جاتی ہیں، انہوں نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے ہوئے، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہیں. سر آپ ملاقات کرنے دیں، ان کو موقع ہی نہیں ملے تصویر کھینچنے کا. آپ ملاقات کرنے کل منگل ہے نا، کمٹ کر کے جائیں. نیازی صاحب کے پاس لسٹ ہے ان 6 لوگوں کی ملاقات آپ انشور کریں گے. آپ سٹنگ سینٹر بڑے پاورفل ہیں، آپ گورنمنٹ میں، آپ کروا دیں ملاقات. میرے سے ایک وعدہ کر لیں کہ یہ سارے جو PTI کے وہ ایک ہی پیج پہ ہوں گے. وہاں جا کے ہوتا کیا ہے، لسٹ ایک ہی ہوتی ہے ہر منگل کو. عدالت کے لیے جائیں گے. نہیں ہر لسٹ عدالت کو تو نہیں دیں گی نا. نہیں عدالت کو دیتے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہم جو یہ ان سے پوچھ لیں. کورٹ نے کہا جی ہمیں، انہوں نے کہا جی ہم جو نام لکھ کے دیں گے راجہ، انہوں نے کہا اپنا جو جنرل سیکرٹری آپ کے کہ ان کو وہ لسٹ دیں گے، وہ جائیں گے بندے. سر ہماری کمیونٹی کے 2 جرنلسٹ جن کے نام انہوں نے لسٹ میں ڈالے، اور ایک تو آپ کی ڈیفنس منسٹر کی دعوت پر گئی ہے ڈیالہ تک، کلینا شگری صاحبہ جو ہیں، ان کی ملاقات بھی نہیں ہونے دی آپ لوگوں نے. میں ان کی کیا گارنٹی لوں آپ سے؟ یہ تو کہیں انہیں کی جماعت کے. پھر ایک بات بتاتا ہوں، جنہوں نے ملنا ہوتا ہے وہ صبح جا کے نا 6 بجے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ صحافیوں کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھی میڈیا آپٹکس کے لیے گئے تھے؟ تو صحافیوں کا سوال پوچھیں. میں نے آپ کو بات بتاؤں، سب سے پہلے وہ قیدی ہے، وہ PC ہوٹل میں نہیں بیٹھا. نواز شریف صاحب قیدی نہیں تھے، وہ PC ہوٹل میں. ہماری کبھی آپ نے دیکھا جگہ؟ میں خود ملاقات کر کے آئی ان سے، جب وہ جیل میں تھے، مریم بی بی سے ملاقات کی میں نے، وہ جیل میں تھی. آپ نے کیا ہمیں اس طرح دیکھا وہ جیل کے باہر لڑتے ہوئے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ پتہ ہے جس دن میری ملاقات ہوئی تھی کم سے کم بھی اس کمرے میں 30 سے 35 لوگ نہیں ہوں گے. میں اور بات کر رہا ہوں، یہاں تو انتھنکیبل ہے کہ 35 بندہ اکٹھا چلا جائے خان صاحب سے ملنے. کیا آپ نے جیل کے باہر دیکھا اس طرح لڑتے؟ ضرورت نہیں پڑتی تھی نا سر، 35 لوگوں کو اندر جانے دیا تو لڑنا کیوں ہے؟ ان کا کام بھی یہی ہے، یہ آپس میں. میں نیازی صاحب سے پوچھ، نیازی صاحب آپ لوگوں کا کام ہے، آپ لوگ میڈیا آپٹکس کے لیے کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے لیے بھی اچھی میڈیا آپٹکس ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ چپل اتار کے وہاں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ اندر. دیکھیں یہ تو ججفین آپس میں لڑنے والی بات ہی نہیں ہے. میں اب لیگل پوزیشن آپ کو بتا دیتا ہوں، بٹ صاحب سن لیں. ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا. شروع سے ملاقات خان صاحب کی لوگوں کی نہیں ہو رہی تھی. مختلف لوگ ہائی کورٹ میں جا کے اپنی پٹیشن ڈال رہے تھے کہ جی ہمیں ملاقات کروائی جائے، پولیٹیشین بھی، وکلا بھی، سارے.
ایک لارجر بینچ بنا, انہوں نے ساری پٹیشن اکٹھی کر کنسالیڈیٹ کر دی اور اس پہ ایک کنسالیڈیٹڈ آرڈر کیا. اس میں ہماری طرف سے جنرل سیکرٹری سلیمان حکم راجہ صاحب پیش ہوئے, میں بھی موجود تھا, جیل اتھارٹیز بھی آئی, جیل اتھارٹیز کو بلا لیا گیا. ان کا سپریڈنٹ جیل, یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, سپریڈنٹ جیل پنجاب گورنمنٹ کا ہے جو غفور انجم صاحب ہے. یہ سارے آئے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی ملاقات کا یہ جو میکانزم ہے طے ہو گیا دونوں پارٹیز کے درمیان. طے کیا ہوا کہ ہر ٹیوزڈے کو ویکلی 6 وکلاء اور ان کی فیملی کے لوگ, جو اس کی بہنیں ہیں تینوں اور جو اس کے فیملی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح بشرا بی بی کی بھی فیملی, اور ہر جو تھرسڈے ہے اس میں 6 وکلاء 6 لوگ فرینڈس, اس میں لفظ ہے جیل مینول فرینڈز میٹنگ, اس میں پالیٹیشین آپ میڈیا کوئی بھی آ جائیں. اس کو جب امپلیمنٹ کرایا طے ہو گیا, ہم نے جا کے لسٹ دی, اس لسٹ کو ہم پراپر بھیجتے ہیں, ایک سپریڈنٹ کو ہم واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں, ایک ان کو ٹی سی ایس بھی کرتے ہیں, اور ان کو ایک جا کے پرسنلی بھی ریسیو کرواتے ہیں. اب اس کے باوجود یہ ایک ہم کہتے ہیں عدلیہ کے آرڈر کو ہم کس طریقے ساتھ کھڑے ہیں, ہم یقین کرتے ہیں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی بھی, اور یہی خان صاحب کہتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں 2 ملاقاتیں تھیں, تو پہلی ملاقات تھی ہماری 27/3 کو, وہ کروائی, اور 2 اپریل سے لے کے ہر لسٹ پہ میرا نام ایز اے سپوکس پرسن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. میری ملاقات 2 مارچ, اور آج کیا ڈیٹ ہے, آج اگست کی 18 ہے, اب 5 مہینے سے اوپر ہو گئی ہے. کیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ باہر جا کے تماشا لگاتے ہیں جو ان کی بہن, بھئی ہمارے پاس اور کون سا آپشن ہے, نہ ہم آپ کی طرح عدالتوں پہ حملے کر رہے ہیں, جہاں ہم کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کے جا کے ججوں پہ حملے کر دیں, ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. سب لوگ نیت پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, نہیں نیت پہ ڈاؤٹ کریں, میرا نام ڈال دیں سر لسٹ میں, بٹ صاحب میری ملاقات, بٹ صاحب میری ملاقات کروائیں والا بھی جواب دے دوں, میں میرا پورا جواب دوں. ضرور ضرور. اچھا, ایک آدمی ہے جس کے اوپر اتنے بڑے الزام لگتے ہیں, وہ ادارے بنا رہا ہے پاکستان کے, وہ کینسر ہاسپٹل بناتا ہے, وہ نمل یونیورسٹی بناتا ہے, وہ آپ کے لیے ورلڈ کپ جیت کے لاتا ہے ملک. آپ عمران خان کے بات تو کمپلیٹ ہونے دیں, جی سر, آپ اس کے کلپس چلا کے دکھا دیں, ہزاروں الزام اس پہ لگے, کوئی یہودیوں کا لگا, کبھی کہا جی یہ اسرائیل کا جھنڈا لگا رہا ہے, کبھی کچھ کہا, کبھی کچھ کہا, اور وہ کہتا ہے میں محب وطن ہوں اور میری جان سے ادارہ جو فوج ہے وہ زیادہ عزیز ہونا چاہیے کہ وہ ملک کا دفاع کرتے ہیں. اب آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو یہ ہے, عمران خان تو وہ, اس نے کون سی ایسی بات کی. اچھا, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں 9 مئی میں بھی انوار ہوں, 2 سال تو ہو گئے, تو اگر آپ کہتے ہیں معافی کی بات, جس طرح آپ سہیل بڑیچ صاحب کی باتیں چل رہی ہیں, مجشفین ایک بات ہے, اگر جرم ہوا ہے نا, بٹ صاحب کو پتہ ہے, جرم پہ ایک بندہ معافی مانگتا ہے, اٹ مینس کہ اس صحت جرم سے انکار نہیں کیا, اس نے کیا کیا, کنفیس کر لیا. اب 2 سال سے وہ کہتا ہے کہ نہ میں لے آؤ, کیا چیز, وہ لے آؤ, کمیشن بنا دو, یا فوٹیجز نکال دو, سی سی ٹی وی, اور اس کو پکڑا کہاں سے. وہ کہتے ہیں فوٹیج سی سی ٹی وی کیوں نکال رہے ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, اپنے کیمروں سے بنائی ہوئی آپ لوگوں نے. اس کی بیلیں سپریم کورٹ میں ہیں, کل 5 بیلیں لگی ہوئی ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ جی آپ 180 عدت جیسا مقدمہ, سائفر جیسا کر لیا, آئسولیشن میں آپ نے رکھ لیا. انہوں نے کہا نا, ان کا جو ڈرائنگ روم بنا ہوا تھا, سیاست دانوں سے اور میڈیا سے نواز شریف ملاقات کرتے تھے, ایک آدمی کو ہمیں ملنے نہیں دیتے, اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی رات تک کیوں بڑے, رات کو جنہوں نے ملنا ہوتا ہے وہ رات کو خان سے مل لیتے ہیں. ہمیں مراد ہے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, اور جتنا ملک کا خیر خواہ خان صاحب ہے, میں کہتا ہوں کہ کوئی ہے ہی نہیں. بریک لے لو سر, یہ جو آپ نے ابھی ایک سینئر جرنلسٹ کا ایک مشورہ اس کے حوالے سے بھی بات کی, تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک لو, بریک سے واپس آ کے بٹ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی سر.